اگلی حدیث ہے حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته فقلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك لما ذاك رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وخضرتها وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة فقيل لي ارقه قلت لا أستطيع فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة فقيل له استمسك فاستيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوثقى فأنت على الإسلام حتى تموت وذاك الرجل عبد الله بن سلام وقال لي خليفة حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال وصيف مكان منصف. امام بخاری کہتے حدثنی عبداللہ بن محمد. عبداللہ بن محمد کی کنیت ابو جعفر تھی اور ان کی نسبت المسندی تھی. امام بخاری کے استاد ہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا ازہر السمان، ہم سے ازہر السمان نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں ہم سے ابن عون نے، اور انہوں نے محمد سے، انہوں نے قیس بن عباد سے. قیس بن عباد کہتے ہیں قال کنت جالسا فی مسجد المدینہ، میں مدینہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. کون سی مسجد ہے مدینہ کی؟ مسجد نبی کی طرف اشارہ ہے. فدخل رجل، تو ایک شخص داخل ہوا مسجد میں، علی وجہہ اثر الخشوع، جس کے چہرے پر خشوع کا اثر تھا. یعنی چہرے سے ہی ایک خشیت نظر آ رہی تھی کہ یہ شخص خاص شخص ہے. اب دیکھیے کہ انسان کی سوچوں کا، انسان کے کاموں کا، انسان کی شخصیت کا پورا اثر چہرے پر آ جاتا ہے. قیامت کے دن بھی انسانوں کے اعمال کہاں سے دکھائی دیں گے؟ چہروں سے. اعمال نامے تو ہو سکتا ہے وہ پیچھے کر کے چھپانے کی کوشش کریں، وراء ظاہرہ، لیکن چہرے سب کچھ ظاہر کر دیں گے کہ کون کیا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے. اور پھر مسفرہ کا لفظ بھی ہے، مستبشرہ بھی آتا ہے، خوش ہوں گے، روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے. دنیا میں بھی انسان کے دل کی بہت سی باتیں اس کے چہرے پر آ جاتی ہیں. غمگین انسان پہچانا جاتا ہے، پریشان انسان، خوش انسان، مطمئن انسان. آپ دیکھو کہ چہروں کی باقاعدہ پہچان کی علامات بتائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے جو سکیچز بنائے جاتے ہیں خوش چہرے کا یا رنجیدہ یا غمگین یا کچھ، تو انسان کچھ نہ بھی بولے، زبان سے کچھ نہ بھی کہے، تو چہرہ بتا دیتا ہے کہ ایک شخص کیا کہتا ہے. اس کی آنکھیں بتا دیتی ہیں، اس کا رویہ بتا دیتا ہے. تو بہرحال چہرہ جو ہے اللہ کی عجیب تخلیق ہے، یعنی ایک نشانی ہے، ایک صفحے کی طرح ہے کہ جس میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے بغیر الفاظ کے، جس کو پڑھنے والے پڑھ سکتے. اور کچھ لوگ تو باقاعدہ قیافہ شناس ہوتے ہیں، جیسے امام شافعی جو تھے، وہ چہرے کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اس شخص کی پرسنالٹی کیا. یہ غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ صرف ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسی بصیرت دے دیتا ہے کہ وہ ظاہر سے آگے بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، صرف ظاہری چیزیں نہیں دیکھتے. تو ایک دفعہ ایک شخص کہیں داخل ہوا، امام شافعی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص چور ہے. اور واقعی اس کی تلاش میں کچھ لوگ تھے کہ اس نے شاید کچھ چوری کی تھی.
لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ یہ علم جو ہے وہ 100% درست ہی ہو. بعض اوقات ہم دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں. ہم تو بات سمجھنے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں, جو کوئی بول کے کہہ رہا ہوتا ہے, کہاں یہ کہ صرف چہرے سے کچھ سمجھ جائے. تو اس لیے لوگوں کو خواہ مخواہ میں جج بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن کسی کے چہرے کی فکر سے زیادہ اپنے چہرے کی فکر کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ جلد ہی اس سبجیکٹ پہ ایک لیکچر بھی آ رہا ہے جس کا ٹائٹل بھی چہرے ہے. جی ہاں, وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ. تو ان کے چہرے پر اثر الخشوع تھا, وہ خشوع جو دل میں تھا ان کے, جو عاجزی اور جو للہیت اور جو اللہ کی محبت, وہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی. فقالوا ھذا رجل من اہل الجنہ, تو لوگ کہنے لگے یہ جنت والوں میں سے ہے. فصلی رکعتین, تو اس شخص نے 2 رکعتیں پڑھی. تجوز فیہما, ان دونوں میں اختصار سے کام لیا, یعنی ہلکی رکعتیں پڑھی. ثم خرج, آیا مسجد میں 2 رکعتیں پڑھی اور باہر چلا گیا, بیٹھا نہیں. وتبعتہ, تو قیس کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے گیا. فقلت, تو میں نے ان سے کہا, انک حین دخلت المسجد, جب تم مسجد میں داخل ہوئے تھے, قالوا, تو لوگوں نے کہا, ھذا رجل من اہل الجنہ, کہ یہ شخص جنت والوں میں سے ہے. قال واللہ ما ينبغي لأحد ان يقول ما لا يعلم, تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ اللہ کی قسم, کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی ایسی بات کرے جس کو وہ جانتا نہ ہو, جس کے بارے میں وہ لا علم ہو, اسے بات کرنی نہیں چاہیے. اور یہ ان کی عاجزی تھی کہ انہوں نے کیسے کہہ دیا. وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ, اور میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ شاید اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ رأیت رؤیا, میں نے ایک خواب دیکھا تھا. علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. فقصصتها علیہ, تو میں نے وہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تھا. ورأیت, اور میں نے خواب میں دیکھا, کہ انی فی روضۃ, گویا کہ میں ایک باغ میں ہوں. ذکر من سعتها وخضرتها, تو عبداللہ بن سلام نے اس کے سرسبز ہونے اور اس کی وسعت کے بارے میں ڈسکرائب کیا, جو راوی نے یہاں نہیں لمبی چوڑی بات بتائی کہ وہ کتنا بڑا تھا, یہ کتنا ہرا بھرا تھا. وسطها عمود من حدید اسفلہ فی الارض واعلاہ فی السماء, اس کے درمیان ایک پلر تھا, یعنی اس باغ کے بیچ میں کیا تھا؟ ایک اونچا پلر, عمود, من حدید, جو لوہے کا تھا, اسفلہ فی الارض, جس کا نچلا حصہ زمین میں گڑا ہوا تھا, واعلاہ فی السماء, اور اس کا اوپر والا آسمان تک جا رہا تھا. فی اعلاہ عروۃ, اس کے اوپر ایک کنڈا تھا, ایک کڑا تھا پکڑنے والا, ہینڈل. فقیل لہ ارقا, تو کسی نے خواب میں ان سے کہا کہ چڑھو. قلت لا استطیع, میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا, یعنی اس پلر پہ اوپر کیسے چڑھوں. فاتانی منصف, تو آیا میرے پاس ایک خادم, منصف خادم. فرفع ثیابی من خلفی, تو اس نے میرے پیچھے سے کپڑے ہٹائے. کل ہم نے پڑھا تھا حضرت عائشہ اور ام سلیم کے بارے میں کہ وہ جب جا رہی تھی پانی لے کر جنگ احد میں, تو انہوں نے کپڑا اٹھایا ہوا تھا. اب عربوں کے ہاں عورتیں ہو مرد ہو سب لانگ ڈریس پہنتے ہیں, اور خاص طور پر جب آپ کا نیچے تک ڈریس ہو, تو جیسے ابایا وغیرہ اگر نیچے سے بند ہو تو کیا ہوتا ہے, چڑھنا سیڑھی وغیرہ پہ اگر تھوڑا ٹائٹ ہو مشکل ہوتا ہے. تو ان کا مددگار آیا, خادم آیا, اس نے پیچھے سے ذرا کپڑا اٹھا دیا ان کا. فرفع ثیابی من خلفی فرقیت, تو میں اوپر چڑھ گیا, میرے لیے چڑھنے میں آسانی ہو گئی. حتی کنت فی اعلاہ, یہاں تک کہ میں اس کے بالکل اوپر والے, اعلیٰ یعنی سب سے اونچے حصے میں پہنچ گیا. فاخذت العروۃ, تو میں نے کنڈے کو پکڑ لیا. فقیل لہ استمسک, مجھ سے کہا گیا اس کو مضبوط پکڑو. فاستیقظت, تو میری آنکھ کھل گئی, میں جاگ گیا. وانھا لفی یدی, اس طرح کہ وہ میرے ہاتھ میں ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. یہ نہیں کہ وہ ساتھ لے آئے تھے, مطلب یہ تھا کہ وہ کنڈا میرے ہاتھ میں تھا اور میری جاگ ختم ہو گئی. فقصصتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا. قال تلک الروضۃ الاسلام, آپ نے فرمایا کہ وہ جو باغ تھا وہ اسلام ہے. وذلک العمود عمود الاسلام, اور یہ جو پلر تھا یہ اسلام کا پلر ہے. وتلک العروۃ عروۃ الوثقی, اور وہ جو کڑا تھا وہ مضبوط کڑا تھا, مضبوط کنڈا. فانت علی الاسلام,
پس تم اسلام پر ہو، حتی تموتا، یہاں تک کہ تم مرو، یعنی اپنی موت تک تم اسلام پر قائم رہو گے. وذاک الرجل عبداللہ بن سلام، اور وہ شخص جو تھا جس نے یہ خواب بیان کیا تھا وہ عبداللہ بن سلام تھے، یہ راوی کہتے ہیں. یہ قرآن مجید میں بھی عروۃ الوثقی کے بارے میں آتا ہے نا، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، کہ جو طاغوت کا انکار کر دیتا ہے، شرک کا انکار کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو وہ گویا مضبوط کڑا پکڑ لیتا ہے، لا انفصام لہا، جس کو کبھی نہیں ٹوٹنا، یعنی اس کو ایسا سہارا مل جاتا ہے کہ جو کبھی بھی اس سے نہیں ہٹے گا. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص ایمان کو سچائی سے قبول کرتا ہے اور ایمان اس کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے، اس کا اللہ پر یقین اور توکل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو اپنا سہارا سمجھتا ہے، وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے، وہ اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے، وہ ہر مشکل میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. ایسے شخص کو پھر ایک ایسا سہارا مل جاتا ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا. لیکن افسوس یہ کہ ہم لوگ لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں، لیکن سہارا کس کو بنائے ہوئے جانتے ہیں؟ ہم کس کو سہارا بناتے؟ خصوصاً جب ہمیں کوئی مدد چاہیے ہوتی، کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی ہمیں ہرٹ کر جاتا ہے، کوئی چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم سب سے پہلے کس کی طرف بھاگتے؟ لوگوں کی طرف بھاگتے. بسم اللہ کہنا بھول جاتے ہیں، حسبی اللہ کہنا بھول جاتے ہیں، انا للہ کہنا بھول جاتے ہیں، استغفر اللہ کہنا بھول جاتے ہیں. یعنی ہر موقع کا ذکر ہمیں سکھا دیا گیا، کس تکلیف اور کس مشکل اور کس وقت کرنا کیا ہے، کس کو سب سے پہلے پکارنا ہے. مختلف اوقات میں جو ہمارے انسٹنٹ ریئیکشن ہوتے، ایک تو ہمارے سوچے سمجھے ریئیکشنز ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں ہمارے انسٹنٹ ریئیکشنز. اس وقت اپنے آپ کو پہچانے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے. یعنی انسٹنٹ ریئیکشن میں ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے، سخت دکھ تکلیف پریشانی کے وقت ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے. آپ چیک کیجئے گا نا اپنے آپ کو. ابھی تو اللہ کہہ رہے ہیں، اس وقت کہنا تو آسان ہے، لیکن جب عمل کا وقت آئے گا پھر دیکھیے کہ کیا. بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک دم کوئی گاڑی آگے آ جاتی ہے، آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، منہ سے یا نکلا یا کوئی چوٹ لگی یا دھکا لگا یا کچھ ہوا. چلے اگر آپ نے سیکھ لیا تو پھر بچوں کو سکھائیں آگے کہ کس وقت کیا کہنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے. تو یہی دراصل ایمان ہے اور یہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیر معمولی یا ایکسٹراڈنری کیفیات میں ہمیں مبتلا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں، وہ بھی دیکھے، وہ تو پہلے سے خیر جانتا ہے ہمارے اندر تک کو، لیکن وہ بھی دیکھے کہ ہم ابھی ایمان کے کس درجے میں ہیں. اور دیکھیے کچھ لوگوں کو مرتے وقت بھی لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے گا، اور جو مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہنے کے لائق ہو جائے وہ جنت میں داخل ہو گیا. اس کی تو خیر ہی خیر ہے پھر انشاءاللہ، اس کا خاتمہ اس پر ہوا. لیکن ہم جب کسی بھی چیز کا خاتمہ کرتے، کمپلیشن کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارے دل میں پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کامیابی کے موقع پر، کسی پروجیکٹ کی کمپلیشن پر، ایون قرآن کے مکمل ہونے پر کس کی طرف رجوع کرتے، کس کا ذکر، کس کا شکر کرتے، کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اپنی تعریفیں کرتے ہیں یا اللہ کی تعریف. لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں پہلے، یہ پہلے اللہ کا شکر. یہ نہیں کہ سب کی تعریفیں کر کے پھر کہ آخر میں اللہ کا بھی شکریہ ادا کروں گی. نہیں، جس کا حق بڑا ہے اس کا ذکر بھی سب سے پہلے. تو بہرحال یہ عبداللہ بن سلام تھے. وقال علی خلیفۃ، مجھ سے خلیفہ نے کہا، حدثنا معاذ کہتے ہیں، حدثنا ابن عون، انہوں نے ابن عون سے روایت کیا، عن محمد حدثنا قیس بن عباد عن ابن سلام قال وصیف مکان منصف. وہاں دوسری روایت میں وصیف کا لفظ ہے منصف کی بجائے، جس کا مطلب ہے کوئی لڑکا یا لڑکی، چھوٹا لڑکا یا لڑکی، یعنی جو کام کاج کرتے ہیں، خدمت گار. تو یہاں عبداللہ بن سلام یہ وجہ بتاتے ہیں کہ شاید اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب خواب بتایا تھا تو آپ نے کہا تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو گے. تو اس سے یہ اصول نکلتا ہے، یہ ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص مرتے دم تک اسلام پر قائم رہے اور اس کا خاتمہ بھی لا الہ الا اللہ پر ہو تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اگلی حدیث ہے، حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبہ عن سعید بن ابی بردۃ عن ابیہ اتیت المدینۃ فلقیت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فقال الا تجیء
فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. ولم يذكر النضر وابو داود ووہب عن شعبۃ البیت. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ان کی نسبت الواشحی ہے. وہ کہتے ہیں حدثنا شعبہ، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، اور وہ سعید بن ابی بردہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد سے. وہ کہتے ہیں ان کے والد اتیت المدینہ تھا، میں مدینہ آیا. ابو بردہ کہتے ہیں میں مدینہ آیا. فلقیت عبداللہ ابن سلام، تو میں عبداللہ بن سلام سے ملا رضی اللہ عنہ. فقال، تو انہوں نے کہا الا تجیء، کیا آپ آئیں گے نہیں؟ فاطعمک سویقا، تو میں آپ کو ستو کھلاؤں، وتمرن، اور کھجور کھلاؤں، وتدخل فی بیت، اور آپ ایک گھر میں داخل ہوں، یعنی میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کو کچھ کھلاؤں پلاؤں. ان دوسرے شہر سے آئے تھے نا، کوئی جان نہیں پہچان نہیں، بس دین کی محبت. ہم تو صرف اس کو کچھ آفر کریں گے جس کو ہم جانتے ہیں، دوسرے کو سلام بھی نہیں کریں گے. جبکہ دین کی تعلیم کے افشو السلام، اس کو بھی سلام کرو جسے پہچانتے، اور اس کو بھی کرو جس کو نہیں پہچانتے. اور یہ قدیم زمانے سے مسلمانوں کے درمیان ایک ٹرینڈ چلا آیا ہے کہ پہلے زمانے میں ہوٹلز، ریسٹورینٹس اور ایسی جگہ نہیں ہوتی تھی جہاں جا کر لوگ مسافر قیام کرتے تھے. جو بھی کوئی مسافر ہوتا تھا وہ مسجد میں آتا تھا نماز کے لیے، اور پھر عموماً ان کی رہائش یا ان کا ٹھکانہ بھی مسجد کے آس پاس کی جگہ یا مسجد میں ہی ہوتا تھا. اور مسجد ایسی جگہ تھی جو رات اور دن کے 24 گھنٹے کھلی رہا کرتی تھی اور لاک نہیں ہوتا تھا. اور اس کو فلپس کے ہٹی نے اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربز میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی دو چیزیں کبھی بھی بند نہیں ہوتی، ایک ان کی عبادت گاہ اور ایک ان کی لائبریری. نہ لائبریریاں کبھی بند ہوتی تھی، دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں کھلی رہتی تھی. اور کبھی مسجد نہیں بند ہوتی، جب جو چاہے آئے، عبادت کرے، کچھ آرام کرے، کچھ میل ملاقات کرے. اور جب کسی بستی کے مسجد میں کوئی آتا تھا باہر سے جس کو ریگولر نمازی نہیں پہچانتے تھے، تو ان میں سے ہر ایک اس کو کیا کرتا تھا، آفر کرتا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں. یعنی سب کی ایک ذمہ داری ہوتی تھی کہ وابن السبیل کا خیال کریں. آپ حیران ہوتے ہیں کہ قرآن میں کہ ہر موقع پر وابن السبیل کا ذکر آتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس پر خرچ کیا جائے. تو کیوں؟ وہ یہ کون وابن السبیل؟ آج کے زمانے میں کہاں ہے وابن السبیل؟ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اس زمانے میں ہر بستی کے اندر مسجد وابن السبیل کی پہلی پوائنٹ آف میٹنگ ہوتی تھی، وہاں پر لوگ میٹ کرتے تھے. اور پھر وہ آٹومیٹیکلی خود ہی کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں. عموماً امام مسجد یا اور جو لوگ مسجد کے لک آفٹر کرنے والے وہ آگے بڑھ کر آفر کرتے تھے. تو اس سے آنے والے کو بھی فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ اس شہر میں، اس علاقے میں کیا کیا ہے، ایک دم واقفیت ہو جاتی ہے. اگر کوئی بزنس کرنے کے لیے آیا ہے تو بزنس کی اپرچونٹیز پتہ چل جاتی ہیں، اگر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کو علماء کا پتہ چل جاتا. تو مسجد ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتی تھی، یعنی مسجد کی حیثیت کسی بستی میں ایسی تھی جیسے جسم میں دل کی حیثیت ہو، کہ وہیں پر سب اکٹھا ہوتا اور وہیں سے سارے جسم کو خون سپلائی ہوتا ہے جیسے. تو لوگ عبادت بھی کرتے، علم بھی حاصل کرتے، تجارت بھی کرتے، آپس میں میل ملاقاتیں اور تبادلہ خیال بھی ہوتا، اور وہیں ساری چیزوں کا ایکسچینج ہوا کرتا تھا. اور وہاں کے خلفاء وغیرہ بھی جو تھے وہ بھی مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھاتے اور خطبے اور پھر عیدیں بھی، اور لوگوں کے ساتھ ان کا عوام کے ساتھ ایک کمیونیکیشن مسجد ہی کے ذریعے ہوتا تھا. اسی طرح جنازے اور شادیاں اور سب چیزیں، یعنی کہ ایک کمیونٹی سینٹر کا جو کام ہوتا ہے وہ سارا مسجد کا. الحمدللہ یہاں اس ملک میں بہت حد تک یہ چیزیں بڑی بڑی مسجدوں میں ہو بھی رہی ہیں. بہرحال اب یہ ہے کہ عبداللہ بن سلام وہاں پر ہیں اور ایک شخص دوسرے علاقے سے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے گھر آؤ. اور گھر کا تذکرہ اس لیے خاص طور پر کیا کیونکہ عبداللہ بن سلام کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے ایک بار. تو وہ اپنے گھر کو بابرکت تصور کرتے تھے کہ کیا تم ایسے گھر میں نہیں آؤ گے کہ جہاں اللہ کے رسول آئے تھے، تم بھی آؤ. یعنی دوسرے کے لیے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اوپر اوپر سے آفر اچھا آ جاؤ آ جاؤ، نہیں، یعنی ایک طرح سے ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ تم آؤ وہاں اور پھر میں تمہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا. بہرحال
اب یہ ہے کہ وہ آگے ان کے پاس بیٹھے ہیں، پھر ان کو نصیحت کرتے ہیں. سبحان اللہ، لوگوں کی ملاقاتیں اور سوشلائزنگ بھی کیسے تھی، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر بھی کیسے کرتے تھے. وہ کہنے لگے کہ ثم قال، پھر انہوں نے مجھ سے کہا تم ایسی جگہ سے آئے ہو، وہ عراق سے آئے تھے بیسیکلی، رائٹ، عراق سے. انک بارض الربا، تم ایسے علاقے سے آئے ہو جہاں سود بہت ہے، سود والی جگہ ہے، سودی کاروبار ہوتا ہے. فاشن، بہت پھیلا ہوا ہے. اذا کان لک علی رجل حق، اگر تمہارا کسی شخص پر حق ہے، یعنی تمہارا کوئی مقروض ہے، فاہدی الیک، پھر وہ ہدیہ لائے تمہارے پاس، حملۃ ابن، توڑی کا گٹھا. اس زمانے میں یعنی کہ جو چیزیں اویلیبل تھی وہی چیزیں ایک دوسرے کو بطور گفٹ بھیج دیا کرتے تھے، جیسے فارمنگ ہوتی تھی. تو یہ جو توڑی ہوتی ہے، یہ آپ یوں سمجھیں کہ سوکھا گھاس ہوتا ہے، جو گندم کا چھلکا وغیرہ ہوتا ہے جو اس کو کھلاتے ہیں جانوروں کو، ٹھیک ہے. او حمل شعیر، یا جو کا ایک گٹھا، او حمل قط، یا چارے کا گٹھا. یعنی اگر کوئی اپنے فارم میں سے تمہیں یہ چیزیں ہدیہ دے جبکہ اسے تمہارا قرضہ دینا ہے تو پھر فلا تأخذوا، وہ قبول نہیں کرنا تحفہ. فإنہ ربا، کیونکہ یہ ربا ہے. ولم یذکر النظر و ابو داؤد و وہب بن شعبہ البیت، اور دوسری روایت میں گھر کا ذکر نہیں آیا. یہ حدیث یہاں مکمل ہوئی. بہرحال یہ عبداللہ بن سلام کی رائے تھی کہ مقروض سے تحفہ کیا شمار ہوگا، ربا شمار ہوگا. لیکن یہ اس صورت میں جب یہ چیز شرط میں ہو یا طے ہو پہلے کہ یہ تمہیں قرض میں دے رہا ہوں اتنے عرصے کے لیے، اور واپسی پر تم مجھے یہ بھی لوٹاؤ گے اور ایک گٹھا جو بھی لوٹاؤ گے ساتھ، جو بھی واپس آئے گا، یا توڑی آئے گی یا کچھ اور آئے گا. اور اگر اس نے شرط نہ رکھی ہو اور ویسے ہی یعنی ایک محبت میں زمین سے ایک چیز آئی ہے اس کو بھی بھیج دی، اس کو بھی. پہلے زمانے میں تو اسی طرح تحفے بھیجتے تھے لوگ. بہت بڑے بڑے بزنس اور مارکیٹ اور مالز نہیں ہوتے تھے کہ وہاں سے کوئی ڈیکوریشن پیس خرید کے لا کے کسی کو تحفہ دیں. وہ اپنی زمینوں میں جوگتا تھا، بڑی کارآمد چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے تھے تحفے کے طور پر، کہ وہ کسی نہ کسی کے کچھ کام آئے گا. آج کے دور میں یہ نہیں خیال رکھا جاتا کہ وہ کسی کے کیا کام آئے گا، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے. ہر چیز آرٹیفیشل ہو گئی ہے کیونکہ ہمیں اپنی شان بنانی ہوتی، دوسرے کی ضرورت تو نہیں ہم دیکھتے کہ اس کے لیے خوشی کی چیز کیا ہے. anyway، تو انہوں نے کہا کہ یہ سود ہوگا. لیکن یہ کہ دوسری حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بہترین قرض ادا کرنے والے وہ ہیں جو اس کو اچھی طرح ادا کریں، صرف اتنا نہ دیں بلکہ اپنی خوشی سے زیادہ بھی لوٹائیں. یہ بہترین مقروض ہوتا ہے جو صرف اتنی چیز نہیں دیتا بلکہ زیادہ دیتا ہے، لیکن وہ زیادہ ربا نہیں شمار ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی خوشی سے ویسے ہی کر رہا ہے. مثلا بعض اوقات آپ ایسا کرتے ہیں نا، کسی سے کوئی چیز ادھاری لیتے ہیں. پہلے زمانے میں تو یہ بہت چلتا تھا نا، بیک ہوم بھی آپ نے دیکھا ہوگا، گھر میں چاول ختم ہو گئے، مہمان آئیں گے، جلدی سے وہ ایک کپ چاول فلاں سے لے آؤ، پھر اپنے چاول آئیں گے تو ان کو لوٹا دیں گے. اس طرح کے ادھار بہت چلتے رہتے. اچھا اب کیا ہوا، جب چاول آ گئے واپس دینے لگے تو دیتے ہوئے اس کو خوب بھر کے دیا. اب یہ جو بھر کے دیا ہے، ایکسٹرا دے رہے ہیں، یہ ربا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ آسان طریقے سے قرض کی ادائیگی ہے. تو اس لیے دوسری رائے یہ ہے کہ یہ ربا شمار نہیں ہوگا. بہرحال عبداللہ بن سلام کی اپنی احتیاط تھی یا اپنا تقویٰ تھا یا زہد تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، جس کو قرضہ دیا اس سے کچھ بھی نہیں لینا، کہیں وہ سود نہ شمار ہو، کیونکہ قرضے کے اوپر ایکسٹرا نہیں لینا چاہیے. لیکن وہ ایکسٹرا اس وقت سود شمار ہوتا ہے جب وہ پہلے سے ہی کانٹریکٹ کا حصہ ہو. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم. مجھے یہ سوچ رہی تھی کہ کتنا امپورٹنٹ تھا اس کے لیے مسجد کا ہونا، اینڈ دیٹ اٹ ہیڈ ٹو بی انہیبیٹڈ so that it could serve as a center of the community. So nobody was left who was not known to each other, and that's how people knew how to take care of the other person. So today, unfortunately, we don't have that, but I think wherever we have it, we need to use it to the maximum. بالکل. اسی لیے آپ دیکھیں گے اوپر والی حدیث میں بھی وہ مسجد کا ذکر ہے، اس میں بھی مسجد کا ذکر ہے، کیونکہ ان کا لرننگ سینٹر بھی وہی ہوتا تھا، وہیں پر سب جمع ہوتے تھے. السلام علیکم وعلیکم سر. نسبت کے بارے میں ذرا سے بتا دیں. نسبت جیسے اس میں بھی ہے نا کہ ان کی نسبت
الواشی تھی تو جی یہ نسبت ہوتی ہے جیسے کسی خاص علاقے یا قبیلے یا خاص چیز کی طرف منسوب ہونا. مثلا جو شخص پاکستان میں رہتا ہے اور پاکستان کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہند ہو تو ہندی. رائٹ. تو ایسے ہی کچھ لوگ یہ جو مختلف امام بخاری کے استاد ہیں جہاں میں کہتی ہوں ان کی نسبت یہ ہے تو یا وہ ان کے کسی علاقے کی طرف ہوتی ہے یا کسی خاص کام کی طرف ہوتی ہے تو وہ ان کی آئیڈینٹی کے لیے ہوتی. کیونکہ بہت سے نام ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے عبداللہ بہت سے لوگوں کا نام ہے لیکن وچ عبداللہ, تو ان کو پھر کنیت سے الگ کرتے تھے. بعض اوقات کنیتیں بھی ایک جیسی ہوتی تھی. رائٹ. اب پھر کس طرح الگ کریں؟ پھر علاقوں سے اور نسبتوں سے پھر الگ کرتے تھے ایک دوسرے کو. باپ کے نام سے, بعض اوقات باپوں کے نام بھی سملر ہوتے تھے. تو یہ اسلامک ٹریڈیشن میں چونکہ حدیث کی روایت میں ایک ایک راوی کو پہچاننا لازم تھا کہ کون ہے یہ شخص جس نے یہ حدیث بیان کی ہے, کیا وہ اوتھینٹک تھا, وہ ٹرسٹ وردی تھا یا نہیں. اگر اس کی پہچان نہ ہو تو وہ حدیث لی ہی نہیں جاتی. اس وجہ سے یہ لمبے لمبے نام جو ہوتے ہیں نا, ان کی کنیت یہ, ان کی نسبت یہ, باپ کا نام یہ, فلاں کا نام یہ, فلاں قبیلے سے, یہ ساری ان کا حال ہولی یعنی پورا ان کا جو پروفائل تھا وہ اس مقصد کے لیے. اور پھر صرف اتنا نہیں, اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے. ابھی تو میں نے چونکہ صحابہ کا ذکر آ گیا نا, ورنہ میں امام بخاری کے استادوں کا تعارف بھی کرایا کرتی تھی کہ ان کی خاص خاص خصوصیات. پھر چونکہ صحابہ شروع ہو گئے تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کے ساتھ میں کسی اور کو شامل کروں گی. پیورلی ہم ان پہ فوکس کریں گے. جب یہ باب ختم ہوگا تو پھر امام بخاری کے استاد اور پھر ان کے استاد اور پھر ان کے استاد ٹرن بائی ٹرن آتے جائیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ. تو اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کی یہ کون تھے, ان کے اخلاق کیا تھے, کہاں کہاں سے بلونگ کرتے تھے, کیسی کیسی انہوں نے مشقتیں اٹھائیں. اور ہم تو یہ نام پڑھ کے, ہمیں تو نام بھی نہیں پڑھنے آتا, ہم پڑھ کے یہ پڑھنے کی ضرورت بھی کیا. نو, مجھے تو ایسا لگتا ہے بڑی زیادتی اگر میں نہ پڑھوں اور ان کو کریڈٹ نہ دوں, انہیں یاد نہ کروں, ان کا ذکر نہ کروں جنہوں نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی. ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان ناموں کو کم از کم زندہ تو کیا جائے, ان کا ذکر تو کر لیا جائے کہ جنہوں نے یہ علم ہم تک پہنچایا. رائٹ. استاذہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس میں 2 پوائنٹس ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو انہوں نے جو 3 چیزیں بیسک اور بہت سمپل کہیں, سلام, کھانا کھلانا اور نماز. ایک تو یہ جیسے آپ نے بتایا کہ حقوق اللہ بھی آ گئے اور حقوق العباد بھی, لیکن دوسرا اس میں تبلیغ کا یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ آپ کسی کو جا کے کوئی فتوے نہیں دے رہے, تقریریں نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے, لیکن جب آپ سلام کرتے ہیں اور سلامتی بھیجتے ہیں کسی کے ساتھ اسمائل کر کے, تو وہ ایک سب سے پہلے شخصیت کا اثر. اس کے بعد کھانا کھلانا, اچھا معاملہ کرنا, اور اپنی ذات سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے آپ میں آپ اچھے ہیں, تو وہ تبلیغ ایز ہو جاتی ہے. جیسے میرے ہسبینڈ کے مینیجر وہ اسلام لائے ہیں ابھی اسی سال میں, تو وہ کس طرح کے ایک مسلم کے گھر میں رینٹ کر رہے تھے, اور صرف ان کے حسن سلوک سے, ان کے کھانا کھلانے سے اور ان کے طور اتوار دیکھ کے, حالانکہ وہ خود میاں بیوی کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کو تبلیغ ڈائریکٹلی نہیں کی. جزاک اللہ خیر. That's very true. اور پھر آپ دیکھیے کہ آج اسلام کی پہچان کیا بن گئی ہے. اگر کوئی کہے کہ اسلام کو انٹروڈیوس کریں کہ اسلام کیا ہے, اسلام کی تعلیمات کیا ہیں, تو ہمیں خود بھی نہیں یاد ہے کہ اچھا کیا ہے. ہم فوراً نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ بتا دیں گے, صرف فرائض کا ذکر کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی اسپیچ میں کیا تعلیمات دے رہے, دس از اسلام. السلام علیکم استاذہ. سب سے پہلا آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے کسی بھی جھٹکا لگنے پہ, کسی بھی کوئی ایسا اچانک سے ہو جائے؟ تو بات یہ ہے کہ میں نے نئی ڈرائیونگ سیکھی تھی, تو میری امی پیچھے سیٹ کے اوپر بیٹھی تھی, تو اب میں آرام سے یہ گاڑی چلا رہی تھی, لیکن ایک بچہ ایک دم سے سائیکل کے اوپر آیا اور ایک دم سے گر گیا. اب میں دیکھ رہی ہوں تو یہ اس جھٹکے کی وجہ سے اور ایک دم سے بریک لگانے سے اور مجھے جو گھبراہٹ ہوئی اس کے اوپر میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میری امی کہتی ہے مار دیا بچے کو. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امی کو جنت الفردوس عطا فرمائے.
ظاہر جب ہم انا للہ پڑھیں گے تو جی استاذہ، جیسے بھی آپ نے فرمایا نا کہ پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، اسی سے ریلیٹڈ مجھے بھی ایک قصہ اپنی فرینڈ کا میں چھوٹا سا شیئر کروں گی. اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں، تو بچے کس طرح سے سیکھتے ہیں. میری ایک فرینڈ کا واقعہ اس نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا، کہنے لگی کہ میں جب بھی پارکنگ لاٹ میں جاتی ہوں تو کئی دفعہ پارکنگ ڈھونڈنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے، تو میں پھر اللہ سے دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جلدی مل جائے، آسانی سے مل جائے، کیونکہ بچہ بھی ساتھ ہے. کہنے لگی ایک دفعہ ہم گئے گروسری کے لیے، تو بالکل جاتے ہی سامنے نزدیک سے اچانک سے مجھے مل گئی، جیسے ڈھونڈنا نہیں پڑا. تو میں نے جیسے ہی پارک کیا تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے آج تو اچانک ہی مل گئی، دعا بھی نہیں کرنی پڑی. تو بیٹا پیچھے سے بولا کہ آج میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. بالکل